مرشد کتنے ہونے چاہیے؟ کیا ایک ہی مرشد کافی ہے یا ایک سے زیادہ بھی مرشد ہوتے ہیں؟ کیا زیادہ مرشد رکھنے والا مرید فیض حاصل نہیں کر سکتا؟ آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ کتنے مرشد ہونے چاہیے، ایک ہونا چاہیے یا ایک سے بڑھ کر۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو القرآن مرشدین میں ویلکم کرتا ہوں، اور جو مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں ان کے لیے یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ چینل آپ کو روحانیت کے اس مقام تک لے جانے کی کوشش کرے گا اور وہ سارے ٹرمنالوجیز کلیئر کرے گا جو آج تک آپ سے چھپائے گئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ آپ اپنی تعریف بہت زیادہ کرتے ہیں، کمنٹ میں ہی لکھا انہوں نے، تو ان کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری کیا تعریف ہے؟ تعریف کے لائق صرف وہ خدا ہے، وہ اللہ ہے، وہی ہستی ہے جس نے پورے جہان کو بنایا، اور وہ رب العالمین ہے، پورے عالمین کو پالنے والا۔ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، ہم نہیں تھے تب بھی دنیا چل رہی تھی، ہم نہ ہوں گے پھر بھی دنیا بہتر ہی چلتی رہے گی۔ لیکن انسان پیدا ہوا ہے اس دنیا میں، یہاں پہ آیا ہے تو اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ آپ اگر ڈیلی اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں تو لاکھوں روز مرتے ہیں لوگ اور پیدا بھی ہو رہے ہیں، لیکن اصل مرد مجاہد وہ ہوتا ہے جو اپنے پیروں کے نشان اس دھرتی پہ چھوڑ جائے۔ چلیں بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ یہاں پہ اچھی نالج ملے گی۔ ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو جب پورا دیکھ لیں، کوشش یہ کیجیے گا کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اگر پورا دیکھنے کی ہمت نہیں ہے تو پھر ویڈیو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پورا دیکھ لیں، سن لیں، سمجھ لیں، اچھا لگے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ جی تو ہمارا جو موضوع تھا وہ یہ ہے کہ کیا ایک سے زیادہ مرشد بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ ہم جب بزرگان دین یا ہمارے جو مرشد ہیں ان کی جب ہم ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو پرانے دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا، تھوڑا بڑا ہوتا تھا، تو ان کے جو والدین وہ کیا کرتے تھے، کسی نہ کسی استاد کے پاس اس کو چھوڑ کے آتے تھے، یا کوئی اگر پیسے والے ہوتے تھے تو وہ استاد کو، یا پھر کوئی اپنے گھر پہ ہی استاد کو بلا لیتے تھے تاکہ ان کے بچوں کو پڑھایا جائے۔ اور زیادہ تر جو پیسے والے لوگ ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ استاد کو ہائر کرتے تھے کہ وہ آ کے ہمارے بچے کو گھر میں پڑھائے۔ اب وہ جب استاد یا جسے ہم مرشد کہیں، شیخ کہیں، وہ جب کسی بچے کو پڑھاتا تھا تو وہ ایک خاص قسم کا علم دیتا تھا، ایک خاص، جیسے ہمارے ہاں پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، ایسے درجات ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک مخصوص درجے تک پڑھاتے تھے۔ پھر ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ ہم پھر کسی دوسرے استاد کے پاس جائیں۔ اب یہاں پہ ایک مرشد کا یہاں پہ ایک مرشد ہوا جس نے کچھ پڑھایا، پھر ضرورت محسوس ہوئی، پھر وہ آگے نکلے۔ ایسے کرتے کرتے ایسا ہوتا تھا کہ جتنی جس کی پیاس ہوتی تھی وہ اتنے زیادہ مرشد کے پاس جاتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات جسے میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، وہ یہ کہ کسی کو اگر کامل مرشد مل جاتا، مکمل مرشد مل جاتا، تو وہ پھر خوش نصیب کہیں اس کو، تو وہ پھر ایک ہی مرشد کرتے تھے۔ تو مرشد کا پہلے مقصد یہی ہے کہ وہ استاد، وہ ایسا گرو جو اپنے مرید کو دین کی تعلیم، روحانیت کی تعلیم دے، اور وہ روحانیت کی تعلیم جب ایک استاد دیتا ہے تو اس کو ایک مرشد کا مرتبہ مل جاتا ہے، اور پھر
مرشد اور مرید کے بیچ کی محبت، خاص طور پہ جو مرید ہوتا ہے وہ اپنے مرشد سے بہت محبت کرتا ہے. اس لیے یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی مرشد ہونا چاہیے، مرشد ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم کلام قرآن شریف میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھو. اب اہل ذکر کون ہے؟ اہل ذکر وہ لوگ ہیں جن کو ذکر کا پتہ ہے. اور ذکر کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. وہ ذکر نازل کیا مطلب قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا ہے. ذکر کا ایک مطلب نصیحت بھی ہے، رہنمائی، نصیحت کرنا. اس لیے قرآن میں مرشد کا بھی لفظ آیا ہے کہ مرشد کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی رہنمائی کرے. تو قرآن بہت بڑا مرشد ہے، وہ بھی آپ کی رہنمائی کرتا ہے. اب فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کا مطلب ہے کہ پوچھو اہل ذکر کے. اب جن کو قرآن کی معلومات ہے، جن کو روحانیت کی معلومات ہے، ان سے فیض حاصل کرنا چاہیے. اور جب آپ ان سے فیض حاصل کریں، ڈائریکٹ فیض حاصل کریں یا انڈائریکٹ فیض حاصل کریں، وہ آپ کا مرشد ہے. مرشد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے جا کے وہاں پہ بیعت کی اور جیسے مختلف لوگ مرشد بن کے خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے باقاعدہ پروٹوکولز بنے ہوئے ہیں کہ ہماری بیعت اس طریقے سے ہوگی. کوئی دھاگا بندھواتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھو. مختلف قسم کے لوگ ہیں. اور ایسے بھی لوگ ہیں جو عورتوں کے ساتھ غلط حرکت کر کے اور غلط روحانی نکاح کی باتیں کر کے وہ اپنے چنگل میں پھنساتے ہیں. تو وہ جو اس قسم کے جو ڈھونگی بابا ہیں ان سے بچنا چاہیے. لیکن ہمیں مرشد اگر زیادہ مل رہے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں، مرشد آپ کر سکتے ہیں. لیکن بنا مرشد کے زندگی گزارنا غلط ہے، کیونکہ بنا مرشد جس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا، اس کا مرشد پھر کون ہو جاتا ہے؟ اس کا مرشد پھر شیطان ہوتا ہے. تو شیطان کو اپنا مرشد نہ بنانے دے. مرشد ایسے لوگوں کو بنائے جو اہل ذکر ہو، جن کو روحانیت کا پتہ ہو. پھر آپ کے پیاس کتنی ہے وہ مرشد کی تلاش خود ہی آپ کو بتائے گی. جب آپ ایک مرشد کے پاس جائیں گے وہاں سے کچھ حاصل آپ کو ہوگا. اگر آپ کو فیل ایسا ہوگا کہ آپ کی پیاس اور بڑھ گئی اور آپ کو اور بھی کسی اللہ کے ولی کے پاس جانا چاہیے، تو وہ خود بخود راستہ بنے گا. اور ایسے لوگ، ایسے مہان، ایسے گریٹ جو ہیومن ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں گے زندگی میں. آپ سیکھتے رہیں گے. سیکھنے کا کوئی بھی فل سٹاپ نہیں، کہیں پہ بھی اس کا فنش پوائنٹ نہیں ہے. آپ زندگی بھر سیکھتے رہیں گے، زندگی بھر آپ کو لوگ ملتے رہیں گے، زندگی بھر آپ مرشد بناتے رہیں گے، خود بھی مرشد بنیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ مرید رہیں گے، آپ خود بھی مرشد بنیں گے، آپ مرشد بناتے رہیں گے. اس سے یہ بالکل واضح ثابت ہو جاتا ہے کہ مرشد ایک سے زیادہ بنتے ہیں. اور میں نے بہت سارے ایسے صوفیوں کو پڑھا ہے، حضرت سخی سلطان باہو، بابا بلے شاہ، ایسے بہت سارے صوفی ہیں جن کو میں نے پڑھا ہے. اور ان کے بارے میں مولانا رومی اور یہ سب، ان کے جب مرشد کو دیکھا گیا تو ان کے بھی بہت سارے ایسے مرشد ہیں. اور پھر وہ جا کے مرشد کامل سے ملتے ہیں. مطلب مرشد زیادہ ہوتے ہیں، مرشد کامل ایک ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ مرشد کامل ایک، باقی مرشد ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. یہ بات ذرا آپ سمجھنے والی بات ہے اور اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. مرشد کامل کا مطلب وہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو مکمل سیٹسفیکشن مل جائے. آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پہ میرے سارے
مسئلے حل ہو رہے ہیں، مجھے یہاں پہ سب کچھ سمجھ آ رہا ہے، اور آگے جانے کی اب مجھے ضرورت نہیں رہی۔ میرے جو بھی سوال ہیں اور جو بھی سوال میرے اندر سے اٹھیں گے وہ مجھے مرشد سے اس کا فیض ضرور ملے گا۔ یہ ہو گیا مرشد کامل جو ایک ہوتا ہے۔ کامل کا مطلب مکمل سے نکلا ہے، وہ ایک ہوتا ہے۔ لیکن مرشد، سمپل مرشد جو رہنما ہے، وہ آپ کے بن سکتے ہیں۔ عربی سیکھنا ہے تو اس کا ایک مرشد الگ ہو گیا، روحانیت سیکھنی ہے اس کا مرشد الگ ہو گیا، قرآن سیکھنا ہے اس کا مرشد الگ ہو گیا، اس کے بعد آپ کو تصوف کے بارے میں سمجھنا ہے اس کا مرشد الگ ہو گیا، زندگی کے فلسفہ سمجھنا ہے اس کا مرشد الگ ہو گیا۔ تو اس طرح بہت سارے علوم ہیں جن کو الگ الگ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اور ان کا گرو الگ ہوگا، ان کا ٹیچر بھی الگ ہوگا، لیکن مرشد کامل کسی قسمت والے کو ملتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔